السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ سلفی اور اہل حدیث کے بیچ میں فرق ہے کہ نہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سلفی اور اہل حدیث کے بیچ میں فرق ہے۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، بچپن میں کیا ہوتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنے تو اس کے بعد سے جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ میرا بنا یا ریلیجیس ایجوکیشن میرا بنا، وہ اہل حدیثوں کے یہاں پر بنا۔ اور ایک چیز بہت ہی میرے کو امپریسو لگی تھی اس ٹائم بھی اور ابھی بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ بولتے تھے کہ قرآن حدیث کے آگے جو ہے ہم کسی بھی امام کی بات نہیں مانیں گے، انفیکٹ ہم کسی بھی صحابی کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اور وہ بہت ہی پراؤڈلی یہ کہتے تھے کہ عمر تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد ہے ٹرپل طلاق کے اوپر، ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جاتا ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہ بولتے تھے کہ ابن عمر بھی جو ہے اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے حج تمتع کے بیسس پہ۔ اور تو اس مسئلے پہ جو ہے اہل حدیث بہت ہی اسٹرانگ تھے، بولے قرآن و حدیثی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر پوری کی پوری امت بھی اگر کچھ اور کرے گی اور قرآن حدیث کچھ اور بولے گی تو ہم لوگ جو ہے قرآن و حدیث کو ہی فالو کریں گے۔ ایک دم آزاد خیال تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث سے کچھ بھی ثابت ہو جائے گا وہ لوگ مان لیں گے، آزاد خیالی تھی۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ اہل حدیث جو ہے نا دھیرے دھیرے سلفی ہوتا ہے۔ سلفی کیا ہوتا ہے؟ سلفی جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث ہی حجت ہے، لیکن ہم قرآن و حدیث کو جو ہے نا سلف کے فہم پہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تمہارے اور ہمارے فہم کے حساب سے نہیں، سلف کے فہم کے حساب سے۔ اب یہ ایک گلچ ہے۔ گلچ کیوں ہے؟ گلچ اس لیے ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو سلف کے منہج پہ ہی سمجھنا تھا تو یہ حنفی، شافعی، مالکی اور اپنا حنبلی یہ کیا غلط کر رہے تھے بھائی اتنا دن سے؟ یہ لوگ بھی تو یہی بولتے ہیں نا کہ ہم قرآن و حدیث کو جو ہے امام حنیفہ کے منہج پہ فقہ کے حساب سے سمجھیں گے، ہم قرآن و حدیث کو امام مالک کے فقہ کے حساب سے سمجھیں گے، ہم قرآن و حدیث کو امام شافعی کے فقہ کے حساب سے سمجھیں گے، ہم قرآن و حدیث کو امام احمد کے حساب سے سمجھیں گے۔ ایون دیوبندی اور بریلوی بھی یہی بات بولتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ہم لوگ اپنا فہم نہیں لیتے، ہم قرآن و حدیث کو اپنے بزرگوں کے فہم سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے کیا الگ کیا جو آپ ایک آ کے بول رہے ہو کہ ہم لوگ جو ہے قرآن حدیث کو سلف کے فہم سے؟ تو سلف تو بھائی اسی طرح سے شیعہ حضرات یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ہمارے جو امامت ہے اس کے روشنی میں ہم لوگ اس کو سمجھیں گے۔ تو آخری حجت پھر کیا ہوا؟ آخری حجت یہی ہوا کہ سلف جو ہے وہ آخری حجت ہے، جو فیصلہ کن حیثیت دینا تھا دین میں، وہ ہم لوگوں نے سلف کو دے دیا، بزرگ کو دے دیا۔ جب تک یہ بھی بات تھی نا کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو لے کے چلیں گے تو تب بھی میٹر اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا، تبھی بھی جو ہے بہت زیادہ ایک وسعت تھی دین میں، انٹرپریٹیشن میں بہت زیادہ وسعت تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک اور قدغن لگا دیے کہ نہیں، اب ہم ایک اور تھیٹا آپ نے لگا دیا کہ اب ہم قرآن و حدیث کو جو ہے سلف کے منہج سے سمجھیں گے، تو یہ پھر آپ نے کیا کیا، دین کو اور ریسٹرکٹ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے گا سلفیوں میں الگ الگ فرقے بن گئے، ٹرو سلفی، ٹھیک ہے۔ یہی کرنے سے پھر جو ہے اور سب کا اپنا اپنا منہج ہے، سب کا اپنا اپنا، ایک سلفی دوسرے سلفی کو گمراہ یا کافر تک بول دے رہا ہے۔ تو یہ حال ہے، پھر مدخلی بنا، پھر یہ بنا، وہ بنا، بتاؤ اگر آپ دیکھیے گا تو سلفیوں میں ابھی بہت سارے گروہ خود ہے، اور اہل حدیث بس نام کا اہل حدیث بن گیا انڈیا کا جو۔ حالانکہ اہل حدیث اگر آپ دیکھا جائے تو یہ سب کانٹیننٹ کا موومنٹ تھا، یہ انڈیا کا موومنٹ تھا ایکچولی۔ پھر وہ لوگ بھی جو ہے وہابی موومنٹ کو یا محمد بن عبد الوہاب سے اپنے آپ کو اتنا ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے، زیادہ تو ان کی توحید کی تعریف کر دیں گے، لیکن ہمیشہ جو ہے ایک فرق تھا اہل حدیثوں کے، یہاں کے اہل حدیثوں میں اور عرب کے اہل حدیثوں میں۔ ایون عرب میں اگر آپ دیکھیے گا تو وہاں پر جیسے جو جید علماء جیسے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، وہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہے، آپ دیکھیے گا اپنے آپ کو سلفی بلانے میں یہ کرتے ہیں،
کہ نہیں سلفی ہم لوگ اپنے آپ کو مسلم بلانا چاہیے. امام ناصر الدین البانی جو ہے وہ بولتے ہیں نہیں سلفی بلانا فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی وہاں پر بھی جو ہے کوئی بھی اپنے آپ کو علماء عرب میں بھی سلفی اتنا اس حد تک نہیں بلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں شیخ صالح الفوزان بولتے ہیں کہ ہاں ہم سلفی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک الگ ہی ٹرینڈ جب آنے لگا تو یہ اہل حدیث ایک طرح سے جو منہج تھا اپنے آپ میں بہت اچھا منہج تھا. ابھی بھی جو ہے اپنے آپ میں ایک اچھا منہج ہے. اگر آپ صرف قرآن اور صحیح حدیث کے بارے میں بات کرو اس سے کیا ہو جاتا ہے نا کہ قرآن اور صحیح حدیث کو ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ ڈالو گے کہ ہم سلف کے فہم سے سمجھیں گے تو پھر جو آپ کا اپنا دماغ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ خود جو ہے مطلب ایک طرح سے روبوٹ ہو ایک طرح سے منکی ہو. ٹھیک ہے نا. تو قرآن و حدیث کو اپنے فہم سے پڑھنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے آپ ہی کو جو ہے اللہ کے سامنے جواب دینا. سلف کو آپ کے بہاف پہ جواب نہیں دینا. سلف اپنا جواب خود دیں گے. تو یہ ایک مجھے ایسا لگتا تھا بڑا ڈفرینس ہے اور یہ پورا جو ہے رزلٹ مطلب یہ کر دیتا ہے مطلب وسعت اور غیر وسعت مطلب ایک وائڈ انٹرپریٹیشن اور ایک نیرو انٹرپریٹیشن آف دین ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے اہل حدیث جو ہے سلفی بن گیا ہے. جس طرح سے زیادہ تر شیعہ جو ہے وہ روافظ ہے اور جس طرح زیادہ تر اہل سنت جو ہے وہ صوفی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اہل حدیث بھی جو ہے انفارچونیٹلی ہائی جیک ہو گیا اور سلفی بن گیا. اور تیسرا جو ہے ابھی جو جس کو میں کرنٹلی فالو کر رہا ہوں وہ ہے فراہی مکتب فکر یا غامدی صاحب کا مکتب فکر جس میں اصل حیثیت جو ہے نا وہ روایت کو بھی نہیں ہے. اصل حیثیت جو ہے وہ ہے قرآن کو. تو یہ جو ہے یہ کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ ایک گروہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے قائم رہے گا اور کوئی بھی جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. یہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروہ کو جو ہے نا ہمیشہ سے قائم رکھتا ہے. اس سے پہلے مجھے لگتا تھا اہل حدیث ہے اور ایسا کوئی فکسڈ گروہ نہیں ہے کہ یہی گروہ ہے کہ حنفی ہے تو ہمیشہ حنفی رہے گا شافعی نہیں. جہاں لوگوں میں اب دیکھیے خود امت مسلمہ دیکھیے ایک جو ہے ایولیوشن میں گزری ہے کہ صحابہ کا دور آیا تو صحابہ جو ہے آپ دیکھیے گا وہ گروہ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ اس وقت میجورٹی صحابہ ہی تھی. اس کے بعد تابعین کا دور آیا تھا تو اس میں بھی سب تابعین نہیں خوارج کا بھی گروہ تھا اور بھی جو پھر تابعین آ گیا تو اور گروہ بن گیا. تو اس میں بھی جو ہے جیسے امام مالک ہوئے امام احمد ہوئے امام شافعی ہوئے ایون جو بخاری مسلم ہو گئے تو یہ ایک الگ گروہ تھے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے کیا ہوتا ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ زیادہ بڑھتے رہتے ہیں اور ایک جو دین پہ جو قائم جماعت ہے جس سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. جماعت و فرقہ میں فرق ہے وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے. تو ہمیشہ سے یہ ایک گروہ جو ہے بنا کسی نام کے جو ہے آلریڈی موجود رہا ہے جو کہ جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے دین ہے وہ ہمیشہ بتاتا ہی ہے. میرے اوپینین کے حساب سے دس از جسٹ اے پرسنل اوپینین اینی ون کین ڈس ایگری وتھ می کہ ابھی وہ گروہ جو ہے غامدی صاحب کا ہو گیا یا کے اسٹوڈنٹ ہو گئے یا پھر انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہو گیا یا پھر اپنے مفتی کامران شہزاد ہو گیا تو یہ لوگ جو ہے ابھی وہ گروہ ہے کہ جبھی بھی دین کی غلط انڈرسٹینڈنگ جب یہ ہو جاتی ہے رائج ہو جاتی ہے تو کچھ بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں اور ایک گروہ ضرور پیدا کرتے ہیں جو اس غلط انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے بھی یہ لوگ ہیں. آپ کے حساب سے کوئی اور ہوں گے. ٹھیک ہے. سب کا اپنا پرسنل اوپینین ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میں نے خصوصاً غامدی صاحب کو فوکس یہ نہیں کیا کہ انہی کے جو اسٹوڈنٹ ایک دم فرقہ ناجیہ ہے. نہیں, فرقہ پرستی میں تو اپن مانتے بھی نہیں ہیں. انجینئر محمد علی مرزا بھی بولا میں نے, مفتی کامران شہزاد بھی بولا میں نے, کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو اخلاص کے ساتھ ایون میں تو یہاں تک بولتا ہوں شیخ صالح العثیمین ہو گئے امام البانی ہو گئے خیر یہ لوگ تو پھر بھی ان کے ڈیتھس ہو گئے لیکن ابھی جو لیونگ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایون مولانا مودودی کو میں مانتا ہوں. تو یہ لوگ ایک خود کا ہی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. مولانا اشاق
ٹھیک ہے، ان لوگ کا خود کا ہی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ میجورٹی انٹرپریٹیشن کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے، اور اس لیے چیلنج نہیں کرتا جسٹ بیکاز کہ وہ میجورٹی ہے، بلکہ اس لیے چیلنج کرتا ہے کہ دلائل میں وہ کمزور ہے، دلائل وہ غلط دلائل سے استدلال کر رہے، بس یہی فرق ہوتا ہے۔ تو یہی فرق جو ہے آپ سمجھ لیجئے اہل حدیث اور سلفیوں میں، اہل حدیث بہت کم رہ گئے ہے اور سلفی بہت زیادہ بڑھ گئے۔